بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کم سے کم بلائیں اور مصیبت آپ کی جانب آئیں تو ہمیشہ بڑوں کا احترام کریں، خاص طور پر والدین کا، اور چھوٹوں کے ساتھ ہمیشہ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ زیارت آل یاسین ایک ایسی زیارت ہے کہ جو خود امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے بیان ہوئی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیدی کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے نائب کے توسط سے امام زمانہ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اگر ہم آپ کو سلام کرنا چاہیں تو کس طرح سلام کریں؟ امام فرماتے ہیں، قولوا کما قال اللہ، اسی طریقے سے سلام کرو کہ جس طرح خدا مجھے سلام کرتا ہے۔ سلام علی آل یاسین۔ اور اس زیارت نامے کو امام زمانہ علیہ السلام نے انہیں تحفے میں دیا اور اس معروف اور مشہور جملے کو فرمایا، اذا اردتم التوجہ بنا الی اللہ و الینا، جب بھی چاہتے ہو کہ ہماری جانب متوجہ ہو اس زیارت کو پڑھو۔ زیارت آل یاسین کو پڑھنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، ایک چھوٹی سی زیارت ہے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ فراز موجود ہیں۔ پہلا فراز امام شناسی ہے۔ 23 مرتبہ امام زمانہ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور تقریباً اس کے اندر 40 سلام ہیں۔ امام کی 19 صفت ہے۔ امام شناسی کے فراز میں امام کی 19 صفت موجود ہے۔ داعی اللہ، ربانی آیاتہ باب اللہ، دیان دینہ، خلیفۃ اللہ، ناصر حق کی، حجت اللہ، دلیل ارادت، تعلیہ کتاب اللہ، ترجمانہ، بقیت اللہ، میثاق اللہ، وعد اللہ، علم المنصوب، العلم المنصوب، الغوث، الرحمت الواسعہ، امام المأمون، مقدم المعمول۔ اس قدر امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سلام کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ امام جواب نہ دے؟ حتماً جو کوئی بھی آل یاسین کو پڑھتا ہے، زیارت آل یاسین کو پڑھتا ہے، جان لے کہ امام اس کا جواب دیتے ہیں۔ زیارت آل یاسین کے دوسرے فراز میں امام کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ امام اپنے حالات کو بیان کر رہے ہیں، تقوم، تقعد، تسجد، کہ جو زیادہ تر امام زمانہ علیہ السلام کی نماز کی حالت سے مربوط ہے۔ زیارت آل یاسین کا تیسرا فراز، اس میں ہم اپنے اعتقادات کو بیان کر رہے ہیں، نبوت پر، توحید پر، امامت پر، رجعت پر، قیامت پر اعتقاد کو بیان کر رہے ہیں۔ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے اعتقادات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر چوتھے فراز میں تولا اور تبرہ ہے، یعنی خدا کے دوستوں سے دوستی، خدا کے دشمنوں سے دشمنی۔ اور جب کہتے ہیں فالحق ما رضیتموہ والباطل ما اسخطتموہ والمعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ، اس فراز میں تولا اور تبرہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد والے فراز میں حضرت صاحب الزمان کے دوست ہونے کا بیان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا یار بن جاؤں۔ ہم اس میں اپنی دلی خواہش کو بیان کر رہے ہیں، نصرتی معدۃ لکم، میں آپ کا یار بننا چاہتا ہوں، آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کا ساتھی بن جاؤں، آپ کا مددگار بن جاؤں، آپ کے کام آؤں۔ ایک چھوٹی سی زیارت، لیکن اس قدر معارف الہی اس میں بیان ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ خود امام زمانہ علیہ السلام کی زبانی ہے، خود انہوں نے بیان کی ہے۔ جس وقت بھی چاہیں اس زیارت کو دن میں یا رات میں جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔
بس تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہی تنہائی میسر آئے کہ اپنے زمانے کے امام سے بات کر سکے اس زیارت کو پڑھیں۔ اگر اس زیارت کو پڑھیں گے یعنی آپ کی توجہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف ہے، اور جو کوئی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف توجہ کرتا ہے شک نہیں کرے کہ امام بھی اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔